جب دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے، وہی دعا قبول ہوتے ہی وقت بدل دیتی ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو رب چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں بے شک۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے۔ تو چلیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کبھی آپ نے رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے رو رو کے کچھ مانگا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوں، دل میں صرف ایک ہی دعا ہو اور آپ بار بار کہہ رہے ہوں یا اللہ بس یہ ایک دعا قبول فرما دے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزر گئے، لیکن وہ دعا پوری نہ ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل تھکنے لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کیا اللہ میری دعا نہیں سن رہا؟ کیا میری دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اور اگر آج آپ کے دل میں بھی ایسا کوئی سوال ہے تو یہ بات بہت غور سے سنیں۔ اللہ آپ کی دعا سے بے خبر نہیں، آپ کے لبوں سے نکلنے سے پہلے بھی اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے جس درد کو لوگوں سے چھپا رکھا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آپ رات کو خاموشی سے جو آنسو بہاتے ہیں، اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے، اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے تو کبھی کبھی ان کی قبولیت میں اتنی دیر کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم انسان صرف آج یہ دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم انسان صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کل، آج اور آنے والا وقت سب جانتا ہے۔ ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہترین سمجھ کر مانگتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے بس دے دے یہ، اور اللہ اپنی رحمت سے شاید فرما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تم نے نہیں جانتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، بچہ روئے گا، ضد کرے گا، بار بار مانگے گا، لیکن ایک محبت کرنے والا باپ اسے وہ چیز نہیں دے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز میں بچے کا نقصان ہے۔ تو پھر ہمارا رب جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ہماری کوئی دعا ہماری مرضی کے مطابق فوراً پوری نہ کرے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے ایمان، ہمارے سکون یا ہماری زندگی کے لیے بہتر نہیں۔ اور کبھی اللہ کسی دعا کو اس وقت تک مؤخر کرتا ہے جب تک اس کے لیے بہترین وقت نہ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ابھی دے دے، لیکن اللہ جانتا ہے ابھی نہیں، تھوڑا انتظار کرو، اور یاد رکھیں اللہ کا ابھی نہیں بھی انکار نہیں ہوتا۔ کبھی وہ کہتا ہے انتظار کرو، میں وقت آنے پہ تمہیں دوں گا، اور کبھی اللہ ہماری مانگی ہوئی چیز کے بجائے کوئی ایسی مصیبت ہم سے دور کر دیتا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے ہماری زندگی سے کتنی تکلیفیں دور کر دی ہوں۔ اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو کیا ملا، کبھی یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے مجھے کس ناگہانی سے بچا لیا۔ شاید آپ جس دروازے کے بند ہونے پہ رو رہے ہیں، وہ دروازہ آپ کے لیے تباہی کا دروازہ تھا، اور شاید اللہ نے اسے بند کر کے آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ کبھی کوئی انسان ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم راتوں کو روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اسے واپس کر دے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے اسے ہم سے دور کیوں کیا تھا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس جدائی کو ہم اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کی حفاظت تھی،
اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو اللہ سے منہ نہ موڑیں، اور اگر آپ بہت عرصے سے دعا کر رہے ہیں تو یہ نہ بولیں کہ اب میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ کہیں یا اللہ مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن تو جانتا ہے، میں اپنی خواہش تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میرے لیے وہی فیصلہ فرما دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ یہ یقین انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، کیونکہ دعا صرف اپنی خواہش حاصل کرنے کا نام نہیں، دعا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ کبھی غور کیا ہے، جب انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ کو کم یاد کرتا ہے، لیکن جب دنیا اسے چھوڑ دیتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی سہارا نہیں بنتا تب وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے۔ اور شاید کبھی کبھی ہماری آزمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے رب کے قریب آ جائیں۔ آپ جس مشکل کو ایک مشکل سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی مشکل آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہو۔ آپ جس انتظار سے تنگ آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسی انتظار میں اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہو، اور آپ جس دعا کے پورا نہ ہونے پہ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر چیز لکھ رہا ہو، بشرط یہ کہ آپ اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ قرآن مجید ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے روکتا ہے، اس لیے اگر آپ کی دعا میں دیر ہو رہی ہے تو صبر کریں، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا چھوڑ دیں، وہ کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ تیری رضا میں میری رضا ہے، بس جو میرے حق میں بہتر ہو عطا کر، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کے چند صفحات نظر آتے ہیں لیکن اللہ پوری کتاب جانتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آنے والی سب سے خوبصورت نعمت سے پہلے انسان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آخر میں اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلے پہ راضی رہنے والا بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے دلوں کو سکون دے، آپ لوگوں پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے مجھ سمیت، اور جو آپ لوگوں کی جائز حاجات اور نیک مرادیں، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی باادب حاضری اور اللہ کے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرے اس پیغام کو، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، کیا پتہ یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔